عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے اندر صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور جنت حاصل کریں۔ ہمارا اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التوابون۔ یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے اور یہ حسن حدیث ہے، اور جو حسن حدیث ہوتی ہے وہ صحیح حدیث سے ملتی جلتی ہوتی ہے، تقریباً ویسی ہی ہوتی ہے۔ اور صحیح حدیث اس کو کہا جاتا ہے جس کے مکمل ثبوت اللہ کے نبی کے ساتھ جا کر ملتے ہوں، مطلب کہ یہ بات اللہ کے نبی کے منہ سے نکلی ہے اور یہ سچی بات ہے۔ یہ حدیث کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التوابون، ساری آدم علیہ السلام کی اولاد خطائیں کرنے والی ہے۔ ساری آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو آخری بندہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہے اس تک سارے غلطیاں کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب غلطیاں کرنے والے ہیں، ان میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ جو معافی اپنے رب سے مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اس دنیا میں سب انسانوں سے بہترین انسان وہ ہے، یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے۔ عزیز بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن اخی، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے مسائل ایسے دی اللہ کے نبی نے کہ جیسے انسان ایک آئینے کے سامنے جاتا ہے اور آئینہ اس کی باڈی میں یا فیس میں یا اس کے جسم میں کوئی بھی پارٹ ہو اس کو بتاتا ہے، بھائی آپ کے اندر یہ عیب ہے، آپ اپنے اس عیب کو صحیح کر لیں۔ اب وہ صحیح کرے یا نہ کرے یہ اس کا معاملہ ہے، لیکن نیکسٹ آنے والے آدمی کو آئینہ نہیں بتاتا کہ بھائی جو آپ سے پہلے گیا ہے آدمی اس کے جسم میں یہ عیب تھا، وہ آئینہ نہیں بتاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دی، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ جیسے ایک مومن کوئی غلطی کرتا ہے تو دوسرے مومن کو چاہیے کہ اس کے پاس جائے، اس کے پیارے انداز میں، تنزیہ یا غصے کے انداز میں نہیں بتانا، اس کو بتانا کہ بھائی آپ میں یہ عیب ہے، آپ اپنے اس عیب کو صحیح کریں، بس اتنا بتانا ہے۔ اب اس کو ہدایت ملے یا نہ ملے، ہدایت دینے والا رب ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، ہم ہدایت کسی کو نہیں دے سکتے۔ اگر ہم جا کر کسی دوسرے کو بتائیں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے، اس کا نقصان نہیں ہے۔ عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسلم السالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ آپ کے سامنے میں نے پچھلی حدیث بیان کی، المؤمن مرآۃ المؤمن اخی، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ اگر ایک مومن دوسرے مومن کا عیب اسے بتانے کی بجائے لوگوں کے اندر اس کو عیب کو پھیلائے تو اس کا مطلب کہ وہ مومن دوسرے مومن کے زبان سے محفوظ نہیں ہے۔
وہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ اور میں نے دیکھا اس دنیا کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل ہوتے ہیں، لوگ لڑتے ہیں آپس میں، مسلمان مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں جہاد لڑنا ہے، ہم نے مشرکین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ہم نے نہیں لڑنا ہے۔ اور جب انسان کسی کو قتل کرتا ہے یا کسی کو لڑائی کرتا ہے، ہاتھ سے مارتا ہے یا کسی بھی چیز سے مار کر اس کا استعمال کرتا ہے تو مطلب کہ وہ اس کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا ہے، المسلم السالم المسلمون من لسانی و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔